آج کل بعض مسلمان کہلانے والوں نے بھی یہ ہندو تعلیم اپنا لی ہے، لیکن قرآن میں اس کا ذکر نہیں۔ اس لیے جب میں کہتا ہوں کہ قرآن کے مقابل پر ان کی یہ ظالمانہ تعلیم ہے تو بالکل درست کہہ رہا ہے۔ بہرحال ان کو حق ہے، اور اگر وہ اس حق کو استعمال کریں تو چند لاکھ چند نفوس کو تباہ و برباد کرنے کے نتیجے میں 14 کروڑ مسلمانوں کے لیے ہلاکت کے سامان پیدا کر دو گے اور جائز حق دے دو گے ظاہر قوم کو۔ میں نے یہی سوال جو 1953 کی تحقیقاتی عدالت تھی اس میں جسٹس منیب نے مولانا مودودی صاحب سے کیا، اور بڑے ذہین آدمی تھے، ان کی بات بڑی باریک بھی نظر تھی ان کی۔ انہوں نے مولانا مودودی صاحب سے سوال کیا کہ مولانا آپ یہ کہتے ہیں کہ یہ حق حاصل ہے ہمیں، کہ چونکہ ہم حق پر ہیں اس لیے باطل کو نہیں پلٹنے دیں گے اور باطل کے خلاف ڈنڈا استعمال کریں گے، اور یہ عقلی حق بنیادی انسان کو حاصل ہے۔ اگر یہ بات درست ہے تو انہوں نے پوچھا کہ آپ کے ہمسائے میں ہندوستان ہے، کیا ہندوؤں کو بھی آپ یہ حق دیں گے یا ان کو انسانیت سے ہی خارج کر دیں گے؟ تو مولانا مودودی نے فرمایا کہ ہاں، ہندو کو بھی ہم حق دیں گے۔ انہوں نے کہا بہت اچھا، اگر ہندو کو حق دیں گے تو وہ آپ کو اچھوت بنائے گا اپنے مذہب کے مطابق، اور یہ مظالم کرے گا، اور اگر گزرتے ہوئے کسی وقت آپ کے کان میں ریل کی آواز پڑ جائے تو سیسا پگھلا کر اس کان میں ڈالا جائے گا۔ اگر سایہ پڑ جائے کسی ہندو کے کھانے کی جگہ پر تو عذاب دے کر مروایا جائے گا۔ اور یہ تفاصیل ہیں، یہ ہندو مذہب ہے، وہ اپنے آپ کو حق پر سمجھتے ہیں، تو کیا آپ کے نزدیک یہ ٹھیک ہے؟ انہوں نے کہا بالکل درست ہے، ہمیں کوڑی کی بھی پرواہ نہیں کہ ہندوستان کے مسلمانوں پر اس طرح کیا ظلم ہوتے ہیں، ہم تو قائم رہیں گے اس بات پر۔ یہاں پہنچ جاتا ہے انسان جب حق کو چھوڑتا ہے۔ بس قرآن کریم کی تعلیم اپنے حسن کو زور سے منواتی ہے، یعنی زور دلیل سے، عقل کی قوت سے، اور بے اختیار کر کے رکھ دیتی ہے مقابل کے باطل کو، اس کی پیش ہی نہیں جانے دیتی۔ جب ایک غلط قدم اٹھا لیں گے تو مقابل پر غلط قدم اٹھتے اٹھتے بالکل برعکس نتائج پیدا ہوں گے۔ مسلمان قوم کی حفاظت کی بجائے مسلمان قوم کی ہلاکت کے سامان پیدا کر لیں گے اگر آپ قرآن کی تعلیم سے پیچھے ہٹیں گے، اور ساری دنیا میں اسلام کی تبلیغ مانیں، کیونکہ ریسیپروکل بیسس پہ کام چلتا ہے آج کل۔ پہلے بھی چلا کرتا تھا، اب بھی چلتا ہے، اندر بھی یہی ہوگا۔ جب ایک قوم میں کسی دوسرے نظریہ کے حقوق کو تلف کیا جائے تو دوسری قوم وہ انہی حقوق کو خود استعمال کرتی ہے پھر دوسرے کے مقابلے۔ تو اس سے زیادہ ظالمانہ اسکیم، ایسی خوفناک سازش جس دماغ میں آئی ہے یا جن دماغوں میں جس نے پرورش پائی ہے، ان کو تو بعد میں اگر وہ اجازت دیں تو ڈسیکشن ہو کر معلوم کرنا چاہیے کہ کس نوع کے وہ دماغ ہے۔ ہر بات میں الٹ خودکشی کا اس سے زیادہ خوفناک طریقہ سوچا ہی نہیں جا سکتا، اور پھر قرآن کی طرف منسوخ کیا جائے، نعوذ باللہ من ذالک، رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف منسوخ کیا جائے۔ تو جب یہاں تک دستور پہنچ جائے تو پھر واقعتاً وہی بات رہتی ہے کہ اب تم چھوڑ دو اس بات کو، اب خدا سے وہ مانگو جس کا تم ہم وعدہ دیا کرتے ہیں۔ اس بات میں جیسا کہ میں نے بیان کیا ہے، پرانی قومیں عقل کے لحاظ سے بہتر تھیں کئی باتوں میں، بعض نتیجے وہ بالکل درست نکالتے تھے۔ وہ کہتے تھے جب ہم نے حاضری کر دی ہے اب ظلم کی تم پر، تو اب اس کے سوا راستہ ہی کوئی نہیں رہا کہ تم جس خدا کی طرف منسوب ہوتے ہو، جس کے برتے پر ناچ رہے ہو اور ایسی بڑی بڑی باتیں کرتے ہو، پھر اس کو بلاؤ، اب تو ہمارا فیصلہ وہی کرے گا۔ اور قرآن ان کے اس دعوے کو تسلیم کرتا ہے اور یہی اعلان کرتا تھا یہاں پہ یہی ہوگا، اب تمہارا اور ہمارا معاملہ ختم ہے، اب ہمارے خدا کا اور تمہارا معاملہ ہے، اور پھر تم سے وہی سلوک کرے گا جو اس سے پہلے اس کردار کے لوگوں سے سلوک ہوتا چلا ہے۔ اس لیے دعائیں بہت کریں، کثرت سے کریں، ابھی یہ مضمون آگے بڑھ رہا ہے، رک نہیں گیا۔
جو دلوں میں بوجھ ہیں وہ ابھی طرح پوری طرح کھل کر نہ باہر آئے ہیں، نہ ان کی پیاس نہیں، کیونکہ جہنم کی یہ تاریخ قرآن کریم نے بتائی ہے کہ اس کی پیاس نہیں ملا کرتی، اور یہ ایسی ایک لازمی حقیقت ہے، ایسی غیر مبدل حقیقت ہے کہ ہمیشہ کے لیے یہ دستور جاری ہے، کوئی اس کو بدل نہیں سکتا کہ محبت کی پیاس تو بجھ جایا کرتی ہے وقت سے، لیکن نفرت کی پیاس انتقام کے باوجود نہیں بجھا کرتی، بھڑک جاتی ہے۔ کہتے ہیں اور بھی کچھ ہو، حلیم طرح سے جب پوچھا جاتا ہے تو کہتی ہے حل میں نہیں کہ اللہ میاں ابھی کہاں، کچھ اور ڈال، ہماری آگ میں ذرا اور بھی بھڑکن پیدا ہو تو زیادہ لطف آئے۔ تو یہ سلسلہ ختم نہیں ہوا، خدا کی تقدیر کے سوا کوئی طاقت نہیں ہے جو اس سلسلے کو ختم کر سکے، اس لیے بار بار میری اوزاری کے ساتھ خدا کی طرف جھکیں اور جھکتے چلے جائیں اور بے صبری نہ دکھائیں، کیونکہ بے صبری دعاؤں کو کاٹ دیا کرتی ہے اور بے صبری ہمیشہ کفر پر منتج ہو جایا کرتی ہے، اور پھر ایسے بڑے بول انسان بولنے لگ جاتا ہے کہ ہم تو مٹ گئے سجدوں میں، ہم تو اتنا روئے، کہاں تھا وہ خدا، وہ تو کہیں نہیں آیا ہماری ملک میں۔ بے صبری تو پھر وہیں پہنچا دے گی جہاں شیلے کو، جو انگریز پوئٹ تھا، اس کو بے صبری نے پہنچایا، چند غاروں میں جا کے آوازیں دی کہ خدا ہے کہ نہیں ہے، اور گونج پیدا ہوتی گئی اور اس سے سوا اس کو کچھ حاصل نہ ہوا، اور تھوڑی دیر کے بعد اعلان کر دیا میں تو سب غاروں میں پھر آیا ہوں، آوازیں دے آیا ہوں، خدا کوئی نہیں۔ تو مومن کے لیے بے صبری ایک زہر قاتل کا حکم رکھتی ہے، اسی لیے قرآن کریم نے بے انتہا صبر پر زور دیا ہے، صبر کے ساتھ دعائیں کرتے چلے جائیں اور یہ فیصلہ کر لیں کہ اگر ہمیں 1000 سال کی بھی زندگی ملے، اور نعوذ باللہ اللہ تعالیٰ نے 1000 سال سے لمبی آزمائش ہماری مقدر کر دی، تو ہم اپنے رب کا دامن نہیں چھوڑیں گے اور کوئی کلمہ کفر اس کے مخالف پر نہیں کہیں گے، ہم بندگی کا حق ادا کرتے رہیں گے اور یاد کرتے رہیں گے اے مالک تو اپنی مالکیت کے حق جب چاہے ادا کرے، ہمارا کچھ نہیں۔ یہ روح آپ پیدا کریں، پھر دیکھیں کہ خدا تعالیٰ کس طرح کائنات کو اپنی خاطر تبدیل کر دے۔ الحمدللہ نحمدہ ونستعینہ ونستغفرہ ونؤمن بہ ونتوکل علیہ ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا، من یهد اللہ فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، ونشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له، ونشهد ان محمدا عبده ورسوله۔ دو جنازے غائب ہیں جو نماز کے بعد پڑھے جائیں گے، یعنی نماز عصر کے بعد۔ آج چونکہ خدام کا اجتماع ہے، اس لیے آج انشاءاللہ جمعے کے ساتھ عصر کی نماز جمع ہو جائے گی، اور اس کے بعد دوست یہاں بیٹھے رہیں اور دوست کھڑے ہو جائیں، دوبارہ سب بندی بنا کر لیں تاکہ 2 نماز جنازہ پڑھے جائیں گے غائب۔ ایک محمد ادریس ہیں جو پرانے صدر انجمن کے ایک ڈرائیور تھے، محمد اسماعیل صاحب، بڑے مخلص تبلیغ کا بڑا شوق رکھنے والے۔ ان کا 22 سالہ جوان بیٹا ان ہنگاموں کے دوران پہاڑی پر ڈیوٹی دے رہا تھا، تو وہاں کہیں پاؤں رپٹ گیا اس کا اور پہاڑی سے گر کے اسے جاں بحق نہیں ہو سکا سب سے۔ تو یہ بھی شہادت کا ایک رنگ ہے اور یقیناً شہادت کا رنگ ہے۔ دوسرے ہمارے کراچی کے بہت پرانے خادم سلسلہ عبدالرحیم صاحب مدہوش، وہ بھی ایک حادثے میں وفات پا گئے، کیونکہ خدمت دین نے ان کو ایک نمایاں حیثیت حاصل رہی ہے۔ بہت پرانے
کراچی کے خادموں میں سے صف اول میں تھے، اس لیے ان دونوں کی نماز جنازہ عصر کے بعد ہوگی۔ اور عصر کے بعد یہ جو ہمارے خدام یا انصار باہر سے تشریف لائے ہوئے ہیں، ان میں سے جو غیر ملکی یعنی پاکستان کے نقطۂ نگاہ سے غیر ملکی اور جن ملکوں سے آئے ہیں وہاں کے ملکی ہیں حقیقی، وہ مجھے مل لیں فوراً بعد، باقی پھر ان شاء اللہ دوبارہ ملاقات ہوگی، لیکن ایک دفعہ ان سے مسافہ ہو جائے۔ یعنی جرمنی سے آنے والے جرمن، اگر ڈینمارک سے کوئی ڈین آیا ہوا ہے تو وہ بھی، اگر سویڈن سے کوئی سویڈ آیا ہوا ہے تو وہ بھی یہ میری مراد ہے، وہ بھی نماز کے فوراً بعد یہاں ملنے میں رستہ بنایا جائے، یہاں کھڑا کر دیں۔ عباد اللہ رحمکم اللہ، ان اللہ یامر بالعدل والاحسان وایتاء ذی القربی وینہی عن الفحشاء والمنکر والبغی یعظکم لعلکم تذکرون۔ اذکروا اللہ یذکرکم وادعوہ یستجب لکم ولذکر اللہ اکبر۔